بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ جادو ہو گیا۔ جادو ہوتا ہے جی، جادو نیگیٹو بھی ہوتا ہے، جادو پازیٹیو بھی ہوتا ہے۔ نظر کیا ہوتی ہے؟ حسد بھری نظر، لالچ بھری نظر، دوسروں کی چیزوں کے اوپر نظر رکھنا۔ اتنی دفعہ توبہ کرو جب بھی موت آئے تو حالت گناہ میں موت نہ آئے، حالت توبہ میں آ جائے تو کتنی اچھی بات ہے۔ لوگ انہی خواہشات کو اور اپنی ان فانی دنیا کی فانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا کام نہیں کرتے۔ یہ عامل باباؤں اور نجومی باباؤں کے جس طرح سے اشتہار چلتے ہیں، میں اور آپ بیٹھے ہوئے تھے تو اشتہار چل رہا تھا، تو دونوں کے ذہن میں ایک ہی بات آئی کہ خواہشات پوری کرنے والا بزرگ اور ہوتا ہے، خواہشات ختم کرنے والا اور ہوتا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا انصاف اور کیا ہوگا کہ یہ گناہ کے متلاشی کو گناہ اور فضل کے متلاشی کو فضل دیتی ہے۔ کار کہتے تھے یہ دنیا جو ہے نا، یہ گنبد کی طرح ہے، جیسی آواز دو گے ایک ویسی آئے گی۔ اللہ کے ساتھ حساب سے چلو گے وہ بھی حساب سے چلے گا، بے حساب چلو گے وہ بھی بے حساب چلے گا۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ ٹھیک ہے، فٹ ہے؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، نئے سوال ہوں گے اور میں موجود ہوں اس وقت اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی، بالکل ٹھیک تھی، الحمدللہ۔ تو سوال آج کا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ جادو ہو گیا اور میں کسی جادو کا شکار ہو گیا اور جس کی وجہ سے میری لائف میں بڑی پرابلمز آئیں۔ تو یہ جادو ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے، اور کیا واقعی یہ جادو ہوتا ہے یا کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے؟ جادو ہوتا ہے جی، جادو برحق ہے اور اس کے بڑے معاملات ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ جادو نیگیٹو بھی ہوتا ہے، جادو پازیٹیو بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے کہ جادو، میں کہتا ہوں محبت بھی ایک جادو ہے۔ واہ سبحان اللہ، ہے بڑا پازیٹیو سا جادو ہے، اور جیسے محبت وہ ریئیکٹ کرواتی ہے نا انسان سے، وہ کسی جادو سے کم نہیں ہے۔ واہ، کہ وہ اپنی ساری ڈومین سے باہر نکل جاتا ہے اور جو چیز سامنے پھر محبت جدھر کھینچ کے لے کے جا رہی ہوتی ہے وہ چلنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ ایک پازیٹیو ہے۔ اب جس جادو کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، یہ تو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چلتا آ رہا ہے کہ جب انہوں نے پہلی دفعہ عصا پھینکا تو وہ عصا سے پھینکنے سے پہلے سانپ تو انہوں نے بھی بنا لیے تھے۔ سامری جادوگر تھا جی وہ، ہے نا جی، تو سامری جادوگر نے بھی سانپ بنا لیے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ بڑا سانپ بن گیا اور اس نے چھوٹے سانپوں کو کھا لیا۔ اب یہ اس کو کچھ الوژنس کہیں گے، تو چاہے الوژن بھی ہے لیکن پھر بھی آنکھوں کے سامنے کوئی چیز کا فرق آ رہا ہوتا ہے، اور یہ بھی انویزیبل ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اب تو خیر کچھ کم ہو گیا، پہلے اکثر چوراہوں پہ بکرے کی سری نظر آتی تھی، لوگ جو ہے نا وہ پھینک دیتے تھے، بکرے کی سری ذبح کر کے چوک میں پھینک دیا کرتے تھے کہ یہاں سے جو بھی گزرے وہ بکرے کی وہ سری کی بے حرمتی ٹائپ کرے، اور کہتے ہیں کہ جو تکلیف اس کو ہو رہی ہوتی تھی، جس کے لیے وہ جادو کروایا جاتا تھا، وہ اس تکلیف سے بھی گزر رہا ہوتا تھا۔ پھر وہ یہ بھی ہم نے سنا کہ پتلا بنایا جاتا ہے نا جی، اور اس کے اوپر وہ الٹی سیدھی کوئی چیز پڑھتے ہیں، بالکل، اور پھر اس کو وہ سوئیاں چبھوتے ہیں، اور وہ سوئیاں چبھوتے ادھر ہیں اور تکلیف اس کو ادھر ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسی ایک چیز ہے جو چل رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا ہوا ہے، تو ہمارے پاس اس سے بڑی بات اور کوئی موجود نہیں ہے کہ آپ نے کہا جادو برحق ہے۔ اب یہ جادو تو برحق ہو گیا، اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو جادو سے مبرہ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ جادو آپ کی زندگی میں کسی لوپ ہول میں داخل ہوتا ہے۔ کوئی آپ کے زندگی کے لوز مومنٹس، فرض کی آپ سے کوئی کسی چیز کی بے حرمتی کروا دی جائے، لوز مومنٹ آ گیا آپ کے لیے، قرآن کی خدا نخواستہ، پھر اس کے بعد آپ کے رزق میں کوئی گڑبڑ ہو، وہ لوز مومنٹ ہے آپ کا، کہ آپ کے اندر جو خوراک جا رہی ہے وہ حلال نہیں ہے، وہ مکمل طور پہ حلال نہیں ہے، اس کے بیچ میں
کوئی لقمہ دوسرا بھی جا رہا ہے، تو وہ بھی آپ کی روح کے ساتھ ایک لوز مومنٹ وہ آپ کو مل گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کے زندگی میں زبان کے ساتھ جھوٹ اور سچ ملا کے نکل رہا ہے، اللہ اکبر، تو یہ بھی آپ کا لوز مومنٹ ہو گیا۔ اب یہ انسان بہت سارے لوز مومنٹس میں چل رہا ہوتا ہے، اور یہاں پہ وہ جادو کو رستہ مل جاتا ہے کہ وہ آپ کی اس فریکوینسی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر آپ ایک سادہ زندگی گزاریں، حلال رزق کھائیں، نیک اعمال کریں، اپنی زبان سے جھوٹ سچ ملا کے نہ بولیں، سچ بولیں، تو اس کا مطلب ہے جادو آپ کے آس پاس نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ سرکار نے بھی فرمایا ہے، اور سورہ ناس، سورہ فلق، یہ دونوں آیات آئی ہی صرف اس لیے ہیں کہ جادو سے بچا جائے، اور اس کے بیچ میں پناہ مانگی گئی ہے، جنات سے پناہ مانگی گئی ہے، پھونکنے والیوں سے پناہ مانگی گئی ہے، گروہوں سے کہ یہ لوگ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، اور ان سے پناہ مانگی گئی ہے رب تعالیٰ کی ذات سے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرما۔ حسد سے پناہ مانگی گئی ہے، حاسد کی نگاہ سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو یہ چیزیں انویزیبل ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں، اور یہ اپنا کام بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، یہ خیر شر کی لڑائی کوئی آج کی تو نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہی چلتی آ رہی ہے، بہت پرانی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جس دن شیطان کو لعین مردود قرار دے دیا تھا، اس دن سے یہ خیر و شر کی لڑائی شروع ہو گئی تھی جی، ساری کی ساری۔ اور سرکار بھائی صاحب نے وہ شعر بڑا قیمتی اس کے اوپر جو سنایا ہوا ہے، کہ شعر بھی سنایا ہوا ہے، اور وہ فقرہ بھی آپ کا ہے کہ شیطان کا، ابلیس کا معبود تو تھا، محبوب نہیں تھا۔ سبحان اللہ، تو یعنی کہ جن کا محبوبیت ادھر ہے اللہ اللہ کے رسول کی طرف، تو وہ پھر محفوظ ہیں، ویسے محفوظ ہیں، ان کی حفاظت وہاں سے ہو رہی ہے۔ وہ سرکار شعر سناتے تھے اکثر کہ رائے گاں سجدے ہوئے ابلیس کے کس بات سے، وہ جدا سمجھا تھا حق کو مصطفیٰ کی ذات سے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے لیے تو بڑا صاف ستھرا سا ایک پیٹرن ہو گیا کہ یہ ہے۔ ہاروت ماروت کا واقعہ ہے کہ ہاروت ماروت تھے دو فرشتے، بڑی لمبی ان کی کوئی سٹوری ہے، کچھ قرآن میں ہے، کچھ واقعات سے، پرانے لوگوں سے بھی یہ اس کی کوئی بات چلتی ہوئی آئی ہے کہ کون تھے یہ فرشتے۔ تھوڑا سا لمبا واقعہ ہے، میں اس کو تھوڑا شارٹ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تیری مخلوق ہے، یہ کرے گی، لوگوں کو تنگ کرے گی۔ تو اللہ نے کہا کہ تم جو جانتے ہو میں اس سے بہت زیادہ جانتا ہوں، اس میں جو میرے بندے ہیں وہ میرے پاس آئیں گے۔ تو تم لوگ تو چونکہ مجھے دیکھ سکتے ہو، میرے سامنے رہتے ہو، اس لیے تم لوگ گناہ سے مبرہ ہو، یہ لوگ تو مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اگر ہم ان کی جگہ پہ ہوتے تو ہم ایسا نہ کرتے۔ تو اللہ نے کہا کہ اچھا پھر بتاؤ، والنٹیئر کرو، کون جانا چاہے گا؟ تو یہ دو فرشتے تھے، ہاروت اور ماروت، جن کو بھیجا گیا، اور 3 شرائط لگائی گئی ان کے ساتھ کہ تم جا رہے ہو، تمہارے پاس یہ جادو کی فیسلٹیاں ہوں گی، یہ تمہارے پاس یہ طاقتیں موجود ہوں گی، تم ان کو استعمال کر سکتے ہو، جیسے فرشتوں کے طور پہ تم کر سکتے ہو، اور رہو گے تم انسانی لباس میں، اس کے کوئی لوازمات ہیں وہ تم پورے کرتے جاؤ گے، اور 3 غلطیاں تم نہیں کرو گے۔ نمبر 1 بات، شراب نہیں تم پیو گے۔ نمبر 2 بات، تم کسی عورت کے ساتھ زنا نہیں کرو گے۔ نمبر 3 بات کہ تم کسی کا انسان کا قتل نہیں کرو گے۔ اب کٹ ٹو شارٹ کہ انہوں نے تینوں باتیں کر دی، اور تینوں باتوں کی سزا کہتے ہیں کہ وہ بابل کا کوئی ایریا ہے، وہاں پر ان دونوں فرشتوں کو زمین کے اندر الٹا لٹکایا ہوا ہے رہتی دنیا تک کے لیے آج بھی۔ اور یہ جو جادو سیکھنے والے کہتے ہیں وہاں جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے جو ہے نا جی وہ پھر مانگتے ہیں، سفلی علم مانگتے ہیں۔ لڑائی ہے نا، اندھیرے روشنی کی لڑائی ہے یہ، بالکل، ایک طرف نور ہے ایک طرف اندھیرا ہے۔ تو نور والے نور کو دیکھتے ہیں، جن کے دل میں اندھیرا ہوتا ہے وہ سرکار فرماتے تھے کہ جس کے دل میں روشنی نہ ہو وہ روشنیوں کے میلے سے کیا حاصل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر نہ اندھیرا ہوتا ہے،
شر ہوتا ہے. شر ہوتا ہے. وہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ طاقتیں چاہیے. تو کہا جاتا ہے کہ ان کو نا 1 دن کا موقع دیا جاتا ہے کہ سوچ لو اچھی طرح سے, پھر تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے. اگلے دن پوچھا جاتا ہے کہ ہاں تیار ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی تیار ہے. ان کا ایمان جائے گا؟ انہوں نے کہا جی ایمان جائے. وہ کہتے ہیں کہ پھر ان کے بیچ میں سے وائٹ لائٹ نکل جاتی ہے اور وہ سفلی یا کالی جو ہوتی ہے نا تاریکی, وہ ان کے اندر آ جاتی ہے اور وہ وہاں سے پھر وہ پاورز لیتے ہیں. اور چونکہ اس کا مقصد ہوتا ہی صرف یہ ہے کہ اس سے کوئی بہتری کا کام نہیں ہونا. سفلی جو ہوا, اب سفلی کی کاٹ کہتے ہیں نوری ہے, اندھیرے کی کاٹ روشنی ہے. تو یہ اندھیرے والے لوگ اندھیرے کا کام کرتے ہیں. سرکار ویسا آخری دنوں میں جب بیمار ہوئے, کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ پر جادو ہے, تو آپ نالے کے پاس سے جب گزرا کریں تو آپ ایسے یہ چاروں کل پڑھا کریں. اب یہ مشورہ دے رہے ہیں سرکار واحد صاحب کو کوئی ہیں جی. تو میں بھی سن رہا تھا, میں کہ اچھا چلو. ہمارا گھر نالے کے اوپر تھا, ہمارے گھر کے بیک پہ اتنا بڑا نالا چلا کرتا تھا جی. ہم تو بھی سارا دن کولی پڑھتے رہے جی, مطلب اتنے ہم نالے کے قریب تھے. لیکن سرکار نے ان کی دل آزاری نہیں کی, ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں. اچھا وہ جن صاحب نے یہ کہا تھا نا, میں نے ان سے بعد میں میری ملاقات ہوئی, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہوتا ہے, تو یہ جادو کس نے کیا ہے اور یہ جادو کہاں سے آیا ہے؟ واللہ عالم بالصواب. جو انہوں نے مجھے سٹوری سنائی تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ یہ فلانا کوئی ایک مسیح ہے, ایریا کا نام بتایا کہ وہاں پر ہے, اور وہ کالی ماں کا یہاں پر جو ہے, کالی ماتا جو ہے اس کا کوئی ایجنٹ ہے یہاں پہ, اور وہ سال کے 2 دفعہ اس کا چکر لگتا ہے, اور وہ آتی ہے اور ان لوگوں کو ایمپاور کر کے پاور دے کے جاتی ہے. وہ اس کے فالوور ہیں, اس کے ماننے والے ہیں, اور وہ بلیک طاقتیں وہاں سے لیتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی مجھے بتایا کہ جیسے جیسے آپ کی روحانیت کے درجے یا روح کے درجے آپ کے بڑھتے رہتے ہیں, اسی طرح سے سفلی علم کے بھی درجے بڑھتے رہتے ہیں, اور اسی طرح سے ان کا وار بھی زیادہ ہوتا رہتا ہے. یہ ان کی سٹوری تھی, مجھے نہیں پتا اس بارے میں, لیکن جیسے سنی تھی ویسے میں نے آپ کو بتا دی. اب چونکہ یہ بات حق ہے کہ جادو ہوتا ہے, اب میں نے بھی وہ بات غور سے سن لی, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جن لوگوں کا ادھر مائل ہوتے ہیں نا زیادہ, یعنی کہ ان کو زندگی سے کچھ پاور سے حاصل کرنا ہے, یہ والی پاور نہیں, محنت والی پاور نہیں, وہ کچھ ایکسٹرا کے لیے, وہ زندگی کے اندر دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے, دوسروں کو خراب کرنے کے لیے. اور یہ اس میں سب سے جو برا ترین جو جادو کہلاتا ہے وہ کہتے ہیں نفاق ہے میاں بیوی کے درمیان. کہتے ہیں کہ شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان میں اس کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہو, جس کسی کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہو, شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے کہ تم نے میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا کروایا. اور یہ بھی جادو کی کوئی قسم ہو جاتی ہے. سرکار واحد صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن ہم نور کے ماننے والے ہیں. آپ کہتے تھے اچھا میرے پاس آ گئے ہو, اب اس واقعے کو چھوڑ دو, وہ یہاں نہیں آئے گا. یعنی کہ جہاں پہ نور کی برسات ہو رہی ہو, جہاں پہ روشنی ہو, جہاں پہ اللہ اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہاں پر جادو کا کیا تذکرہ؟ مطلب نور اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے, اس کی کوئی لائٹ والی ڈیفینیشن تو نہیں ہے نا جی, نور ہے. تو نور کے آگے اگر آپ کہیں گے کہ یہ جی کوئی اندھیرا نام کی چیز ہے تو کہاں ہے؟ سورج نکلا ہے تو سارے اندھیرے بھاگ جاتے ہیں, اتنا سا سورج ہے, کہتے ہیں سے بڑے بڑے سورج بھی موجود ہیں, اتنے سے سورج سے اندھیرا غائب ہو جاتا ہے ہماری دنیا میں سے. تو جو شمس العارفین ہیں, جو سب سے بڑے جو سورج اس کائنات کے ہیں, جو روشنی دیتے ہیں سرکار دو عالم, ان کے ماننے والوں کو یہ کیسا تھا یہ سارا سین, ان کے لیے تو اتنی بڑی بات نہیں تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام
ان کے دور میں یہ بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا تھا کہ اس دور میں سب سے بڑا فتنہ تھا یہ جنات کا، شیاطین کا، جادو کا اس دور میں، اور انہوں نے ایک بہت بڑی جنگ لڑی تھی ان کے خلاف۔ تو وہ جب کسی علاقے میں یہ پتہ چلتا تھا کہ وہاں پر یہ شیاطین کا، جنات کا یا جادو کے اثر بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور لوگوں کے اندر لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو گئے ہیں، سودی کاروبار زیادہ ہو گئے ہیں، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور ایک دوسرے کے درپے ہو گئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کرنا شروع ہو گئے، تو وہ جاتے تھے جب وہاں پر، تو وہاں کے جو ان کے جو سپاہی ہوتے تھے نا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے، تو ان سب کے اوپر جنات کا حصار، یہ جادو کا حصار نہیں ہوتا تھا، ان میں سے کچھ ہوتے تھے جو قابو آ گئے ہوتے تھے۔ تو آپ ان کو کہا کرتے تھے کہ اندر سے اللہ کو پکارو، زور سے اللہ کو پکارو۔ تو جو لوگ پکارتے تھے وہ نکل آتے تھے اس شہر سے باہر، اور کئی ایسے ہوتے تھے کہ جو اپنی زبان سے یہ کہہ نہیں پاتے تھے کہ میں آئی کانٹ سے دس کہ اللہ کو میں پکاروں، مطلب ان کی زبان تک ان کی بند ہو گئی ہوتی ہے۔ تو یہ جادو کا معاملہ اور جنات کا معاملہ یہ تو بہت شروع سے چلتا آ رہا ہے جی۔ یہ مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اور ایگزسٹ کرتے ہیں، جس طرح سے ہمارا فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ہے، اللہ پر ہے، اسی طرح سے جنات بھی اللہ نے کہا کہ ہیں، مخلوق ہے تو وہ بھی مخلوق ہے، بس ٹھیک ہے، اس کے اوپر اتنی بحث والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ گھر میں ان یوزول سی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یہ جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ وہ بکرے کی سری رکھ لیں، آپ کسی اچھے قصاب کے پاس ہے نا، قصاب جو مٹن بکرا جو کاٹتا ہے، وہ لوگ دل کبھی سالم حالت میں آپ کو نہیں دیں گے، کہتے ہیں اس کے اوپر بھی جادو ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ نا دل کو ایسے کٹ لگا کے دیتے ہیں۔ کوئی قصاب اچھا رجسٹرڈ قصاب جو ہے نا، وہ کبھی آپ کو بکرے کا دل سالم حالت میں دے ایسے ہینڈ اوور نہیں کرے گا، کہے گا نہیں اس کے اوپر کٹ لگا کے دوں گا، ثابت نہیں دوں گا آپ کو۔ تو یہ معاملات ہوتے ہیں۔ سرکار واحد صاحب نے بتایا کہ کچھ آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا کہ پڑھنے والے نے پڑھا اور میاں بیوی اکٹھے بیٹھ کے آرام سے کھانا کھا رہے تھے، میاں نے پلیٹ اٹھا کے دے ماری بیگم کو، اس کسی کے پڑھنے پر ہی۔ تو یہ ہو جاتی ہیں باتیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ باتیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ کی زندگی میں کہیں پہ کوئی لوپ ہولز پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ اللہ کی طرف راغب ہونا شروع ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ساری کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ وجود سے نہیں میں انکار کر رہا، لیکن آپ کی پاور زیادہ ہو جاتی ہے، آپ اس کے اوپر اوور کم کر جاتے ہیں۔ پڑھنے چاہیے، درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے، چاروں کل پڑھتے رہنا چاہیے، آیت الکرسی پڑھتے رہنا چاہیے۔ بلکہ سرکار اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اپنے گھر کو نا، گھر کے جو چاروں کونے ہیں، آپ 111 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پانی کے اوپر پھونک کر گھر کے چاروں کونوں کے اوپر آپ کیا کریں، تھوڑے سے چھٹا مارا کریں، ہفتے میں ایک دفعہ ضرور کر لیا کریں۔ اور پھر آپ نے بتایا کہ اگر یہ تمہیں پھر بھی شک ہو رہا ہو کہ نہیں ٹھیک ہو رہے سے، تو ہر جادو کا اینٹی ڈوٹ کہیں نہ کہیں پر موجود ہے۔ ویسے تو جس طرح کا جادو ہوتا ہے اس طرح کا اینٹی ڈوٹ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ اپنے شیخ کے پاس چلے جائیں، اپنے گرو کے پاس چلے جائیں، وہ ویسے ہی سارا ابہام نکال دیتا ہے آپ کے اندر سے، تو وہ آپ کی ساری طبیعت صاف کر دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ چونٹیوں کو کھانا دیں، چینی دیں ان کے بل کے پاس جا کے، وہ آپ کے لیے اور طرح سے دعا کرتی ہیں۔ کوے ان کو کھانا کھلائیں، وہ اور طرح سے دعا کرتے ہیں آپ کے لیے۔ گھر میں کوئی پالتو جانور ہو آپ کے پاس، اس کی آپ خدمت کریں، وہ آپ کے لیے اور طرح سے دعا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو اللہ کی بہترین مخلوق ہے انسان، اس کی خدمت کریں تو پھر اور طرح کا اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیتا ہے اس کا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں صدقات ہیں، یہ اللہ کی راہ میں خدمت ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ چیزیں آپ کو یہ آفات و بلیات سے بچاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔
تو یہ جیسی جیسی چیزیں بڑھ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ ان چیزوں کا اینٹی ڈوٹ کے طور پہ بھی موجود ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کہ آپ کھانا کھلائیں، یہ کریں، جان کا صدقہ ہے تو جان کے اوپر کوئی بات ہے تو جان کا صدقہ دیں، مرغی حلال کر کے دے دیں، تھوڑا بڑا ہے تو چلیں آپ کو بکرا ذبح کر کے اللہ کے نام کا ذبح کرنا ہے، اپنے لیے صدقہ خیرات کرنا ہے، جانا کسی انسان کے پیٹ میں ہی ہے. سبحان اللہ. تو انسان کے پیٹ میں جب کسی بھوکے کے پیٹ میں جاتا ہے وہ جب دعا کرتا ہے تو جادو کی کیا حیثیت ہے وہاں پہ کھڑا ہو جائے. تو روٹین رکھیں اپنی آپ کہ روٹین میں فارمولہ بڑا سادہ ہے، سرکار والد صاحب نے فرمایا ہوا ہے اللہ کے ساتھ حساب سے چلو گے وہ بھی حساب سے چلے گا، بے حساب چلو گے وہ بھی بے حساب چلے گا. سبحان اللہ. گن کے پڑھو گے تو گن کے پڑھ لو، بے حساب پڑھنا ہے بے حساب پڑھ لو، جو بھی پڑھ لو، خدمت میں لگ جاؤ. تو یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں ساری کی ساری. اور یہ ان کے ساتھ ساتھ صرف جادو ہی نہیں ہوتا، کچھ اور چیزیں بھی فیکٹرز ہیں جو یہ کام کر رہی ہوتی ہیں. وہ جادو نہیں کر رہے ہوتے یا کروا رہے ہوتے ہیں، ان کی نظر کے اندر وہ ایک حسد آ جاتا ہے. حسد اور رشک کی بھائی صاحب نے کیا تعریف فرمائی آپ کو پتہ ہے نا وہ؟ جی بالکل. کیسے کیا فرمایا انہوں نے؟ آپ جو ہے رشک وہ ہے کہ آپ کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھیں اور آپ چاہیں کہ وہ آپ کے اندر بھی آ جائے، اور اگر آپ کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھیں اور آپ چاہیں کہ وہ اس میں نہ رہے تو وہ حسد ہے. وہ حسد ہے. بڑی واضح سی بات ہے. جیسے اس سرکار نے سنایا نا کہ کسی نے کسان سے پوچھا کہ بارش کا کیا فائدہ ہے؟ اس نے کہا جی کھیت سیراب ہوتے. انہوں نے کہا اچھا بتاؤ بارش کا نقصان کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے بھائی کا کھیت بھی سیراب ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب یہ حسد کی ایک معنوں میں آ گئی بات کہ کسی دوسرے کے لیے برا سوچنا، کسی کی بڑھتی ہوئی چیز کو دیکھنا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ تھوڑا عرصہ پہلے تک سعودیہ اور ان ایریاز میں کچھ ایسے خاندان ہوا کرتے تھے جن کو کہا جاتا تھا نظار. وہ خاص طور پہ لوگ ان کو لے کے جایا کرتے تھے کہ جا کے فلانے کے باغ کو نظر لگاؤ. اللہ اکبر. اور نظر لگتی ہے. نظر کیا ہوتی ہے؟ حسد بھری نظر، لالچ بھری نظر، دوسروں کی چیزوں کے اوپر نظر رکھنا. یقین کریں ایسی بات ہوتی ہے کہ آپ یہ نا روٹین میں رکھیں، کسی کی تعریف کرنی ہو نا تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کے ساتھ کیا کریں، خالی تعریف بھی نہ کیا کریں. میں آپ کو اپنا ذاتی ایک واقعہ بتاؤں. میں نے یہاں گھر میں نا وہ مجھے ایک میاں صاحب تھے، وہ دے گئے کیلے کے کچھ درخت 2-3 تھے، تو میں نے شوق میں لگا لیے. میں کہ چلو دیکھتے ہیں لگتے ہیں کہ نہیں لگتے، کیا ہوتا ہے. وہ بڑے ہو گئے اور وہ ان کے اوپر پھل بھی لگ گیا ماشاءاللہ، ایسے گچھے لگے ہوئے کیلے کے. بڑا مجھے دیکھ کے مزہ آئے. تو ایک میری جاننے والی آئیں تو انہوں نے کہا کہ ہائے کیلے لگے ہوئے. یقین کریں وہ تو یہ کہہ کے چلی گئی 3-4 دن میں کیلے سارے کالے ہو گئے. میں کھا نہیں سکا اس پھل کو، اتنے مجھے شوق تھا کہ یہ اب اتریں گے، ان کو تھوڑا سا رکھیں گے، پھر پکیں گے کیلے تو پھر ہم کھائیں گے. وہ کیلے نہیں میں کھا سکا کیونکہ وہ کھڑے جل گئے. ایسے انسٹنٹ واقعہ جو ہے میرے ساتھ بھی ہوا تھا. یہ کوئی 2010 کی بات ہوگی، 11 کی. باڈی بلڈنگ کا بڑا شوق تھا، بہت زیادہ ڈائٹ ایکسرسائز، تو ذرا باڈی شیپ میں آ گئی تھی. تو میں ایکسرسائز کر رہا تو ایک بندہ ساتھ سے گزر، اس نے کہا کہ کیا بات ہے جی، وزن بھی زیادہ اٹھا رہا تھا. بس اس نے یہ کہا کہ کیا بات ہے، اور وہ جیسی گیا ہے میرا ایسا مسل پل ہوا ہے کہ میری وہ چیخیں نکلی ہیں. تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی کوئی ساتھ کو کلمات اچھے بول دیتا. ہاں سیدھا ہی جو ہے وہ مطلب بالکل صحیح بات. انسٹنٹ کوئی بھی تعریف ہے نا، وہ آپ کسی کی خوبصورتی کی بھی تعریف کر رہے ہیں، کسی کی صحت کی تعریف کر رہے ہیں، کسی کے مال گاڑی کی تعریف کر رہے ہیں، گھر کی تعریف کر رہے ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ ساتھ میں الفاظ ضرور بولا کریں کہ اللہ کی تم پہ حفاظت بھی رہے، اللہ نظر بد سے بچائے تمہیں. ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہم بچا سکتے ہیں آپ کو، نہ وہ اللہ ہی ہے. سبحان اللہ. جب اللہ ہے تو پھر اللہ سے رابطہ ہونا چاہیے آپ کا. سبحان اللہ. تو جیسے جیسے آپ کا اللہ سے رابطہ ہوتا ہے تو یہ حسد، نظر، جادو، جنات، واقعات، یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ پھر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں.
اب جن لوگوں کے آج کل بھی یہ بہت زیادہ مسائل ہو رہے ہیں، ایک تو وہ پوچھنے چلے جاتے ہیں ہر کسی ایرے غارے کے پاس، کاروبار نہیں چل رہا، معاشی حالت بڑی خراب ہو گئی ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں پرابلم چل رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، اور انسان ایک ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہوا ہے، تو وہ پوچھے گا ہر ایک سے جا کے ایسے ہو رہا ہے، تو کوئی چپکے سے کان میں جائے کہہ دے گا وہ چیک کراؤ جادو تو نہیں ہوا تم پہ۔ اچھا، وہ اب اس کے ذہن میں یہ وہمہ ڈل گیا کہ بھائی ہو سکتا ہے میں محنت کر رہا ہوں، کام نہیں چل رہا، تو ہو سکتا ہے جادو۔ پھر وہ کوئی بندہ بتا دے گا جادو ہوگا جی، یہ زعفران لے کے آئیں، یہ فلانی چیز لے کے آئیں، یہ کستوری لے کے آئیں، تو یہ کریں، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور اس کے بعد آپ کا جو ہے نا جادو ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس وہمے کو پیچھا کرتے کرتے لوگ جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ بھی لٹا بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں، حالات کو ماننا بھی ایک بات ہے کہ کیا ہر جس کے اوپر معاشی طور پہ برے حالات آئے ہیں کیا سب جادو میں پھنسے ہوئے ہیں؟ کوئی اپنی غلطی کسی کی نہیں ہو سکتی کیا گھر میں لڑائیاں صرف جادو کی وجہ سے ہو رہی ہیں؟ کیا لوگوں کو گنجائش دینا لوگ بھول گئے ہوئے ہیں؟ کیا ایک دوسرے کے ساتھ چلنا اور اس کو برداشت کرنا لوگ بھول گئے ہوئے ہیں؟ تو یہ جہاں پر یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پر آپ سب کو جادو میں نہ ڈالیں، اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے بندے کو کہ کہیں غور کرنا چاہیے کہ واقعی کیا ہمارا ایٹیچیوڈ تو نہیں ایسا ہوا ہوا، ہم لوگوں کو معاف کریں، نہیں کرے تو کوئی کیسے معاف کرے گا تمہیں؟ اپنی غلطیوں کو کیسے تم لے کے جاؤ گے؟ وہ تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے اس بات کو کہ ہم سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ ہر بندہ اتنا عارفن مولا بنا ہوا ہے نا یہاں پر کہ اس کے نزدیک میں نے تو کبھی کوئی غلطی کی ہی نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ جی ہاں ہو سکتا ہے بھائی مجھ سے بھی غلطی ہو گئی ہو، کوئی اچانک سے کوئی بات ہو گئی ہو، جا کے معافی مانگ لے یار، اس سے توبہ کر لو یار، غلطی ہو گئی ہے تو۔ سرکار ویسا فرماتے تھے کہ وہ گناہ کرتے تمہیں شرم نہیں آتی، توبہ کرتے شرم آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ یہ کہا کہ حالت گناہ میں موت نہ آئے، حالت توبہ میں آ جائے تو کتنی اچھی بات ہے۔ یعنی کہ اتنی دفعہ توبہ کرو کہ جب بھی موت آئے تو حالت توبہ میں آئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ توبہ استغفار پڑھتے جائیں، اپنے لیے بھی پڑھتے جائیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی پڑھتے جائیں، اور اللہ کے حبیب کے قریب رہیں، ایسے لوگوں کے قریب رہیں جن کے پاس بیٹھ کے آپ کے اندر یہ محبت اجاگر ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ کہ ایسی آپ کے اندر آگ ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو پاس نہیں پھٹکنے دیتی، جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیڑے ہیں، یہ جادو جنات، یہ وہ ساری چیزیں جن وسوسے، یہ آپ کے اندر وہ کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ وائرس آ گیا، اس کا اینٹی وائرس ہے عشق، آگ لگا دیتا ہے اندر۔ سبحان اللہ۔ تو اگر یہ عشق آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر لے کے جا رہا ہے تو وہاں پہ کسی جادو کا کیا ذکر ہے، وہاں پہ کسی اور مخلوق کا کیا ذکر ہے؟ سبحان اللہ۔ جنات کے دور میں بھی آپ جائیں تو ادھر مکہ شریف میں مسجد جن موجود ہے جی، تو وہاں پہ جنوں کی بہت بڑی کوئی جماعت آئی تھی، وہاں سرکار کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو ان میں بھی بڑے اچھے جنات ہیں، قبیلے ہیں، سردار ہیں، مسلمان ہیں، حافظ قرآن ہیں، سارا کچھ ہے، ان کے بھی چل رہے ہوتے ہیں معاملات، ان میں بھی خیر اور شر ہے، ان میں بھی خیر و شر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بری نہیں ہیں، برے اصل میں آپ ہیں کہیں پہ خود سے، غور کریں اس بات کو۔ میں سب کو برا نہیں کہہ رہا، میں اس کو برا کہہ رہا ہوں کہ جو اپنی غلطی تسلیم نہیں کر رہا اور اس کے اوپر ضد کے اوپر پھنسا ہوا ہے کہ میں نے نہیں کچھ غلط کیا۔ بھائی ہو سکتا ہے دانستہ نہیں کیا، غیر دانستہ طور پہ تو انسان کر سکتا ہے، غیر شعوری طور پر بندے کے منہ سے کبھی ایسی کوئی بات نکل جاتی ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، اب وہ بد دعا والی بات نکل آتی ہے، کسی غریب کے ساتھ آپ نے اس کی مدد نہیں کی بلکہ اس کا تمسخر اڑا دیا، تو ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی آپ کو کوئی وہیں سے کوئی بات مل گئی ہو۔ تو یہ اب جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں تو وہ اس کو آپ کرتے بھی جائیں اور کہیں کہ جادو بھی ہو رہا ہے تو پھر تو بات نہیں ہے۔ دیکھیں، دو سسٹم ہیں،
خیر ہے شر ہے، آپ کا فیصلہ ہے کدھر جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں سامنے رکھے ہوئے ہیں، وہ خیر ہی و شر ہی من اللہ، خیر شر دونوں اللہ کی طرف سے ہے، دونوں کا کریٹر اللہ ہے۔ شیطان کا کریٹر کون؟ اللہ تعالیٰ۔ تو پھر اب جب ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہی ہیں تو آپ کے پاس فیصلہ کیا، اللہ نے کہا کہ یہ برا ہے اور اس کے لیے احکامات موجود ہیں، واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے، شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، فل فائنل حکم سارے آ چکے ہیں، موجود ہیں، آپ کا فیصلہ ہے کیا کرنا ہے، خیر کی طرف چلنا ہے شر کی طرف۔ اب جو خیر کی طرف جو لوگ چل رہے ہیں نا، ان کے آس پاس ایسی چیزیں کم ہی پھٹکتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس جگہ پر اللہ کی رحمت ہوئی ہو، آستانے ہیں بزرگوں کے، اب کوئی بندہ یہ کہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر بیٹھا ہوں اور میرے پاس ابھی تک جنات جادو پھنسے ہوئے ہیں، تو میں یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ اس دائرے کے اندر کوئی سفلی کوئی چیز گھس سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں سے گھسے گی؟ سبحان اللہ۔ اجازت ہی نہیں ہے۔ ان کا نام ہے اور نور ہے، وہ جہاں سے وہ دل میں وہ نام جس دل میں آ جائے وہ دل نور سے بھر جاتا ہے، وہاں پہ اندھیرا کہاں سے آئے گا؟ عذاب بھی نہیں آ سکتا، عذاب بھی نہیں آ سکتا۔ دیکھ لیں عذاب تو ہے ہی ان لوگوں کے لیے کہ جو ان سفلی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یقین کریں میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ عامل باباؤں اور نجومی باباؤں کے جس طرح سے اشتہار چلتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر، اور بلکہ ٹی وی پہ بڑا عرصہ تک چلتے رہے، پتہ نہیں ابھی کچھ عرصہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا اجازت بند ہو گئی ہے کہ یہ اب اشتہار نہیں دے سکتے، لیکن بھرے ہوئے ہیں۔ ہر چوتھے گاڑی رکشہ کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایڈ لگا ہوا ہوگا کہ محبوب قدموں میں فٹافٹ ہر خواہش پوری ہو جائے۔ اور لو بلکہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے تھے تو اشتہار چل رہا تھا، تو ایک دم سے ہم دونوں کے ذہن میں ایک ہی بات آئی کہ خواہشات پوری کرنے والا بزرگ اور ہوتا ہے، خواہشات ختم کرنے والا اور ہوتا ہے۔ تو یہی ہے، دیکھیں لوگ انہی خواہشات کو اور اپنی ان فانی دنیا کی فانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا کام نہیں کرتے۔ واقعی بے شک ایسی ہے جی۔ ایک اور بات مجھے یاد آئی، سرکار نے جو ایک یہ جادو کا ایک توڑ اپنی آڈیو میں ارشاد فرمایا کہ اپنی ہی آواز میں، اونچی آواز میں اپنے ہی گھر میں قرآن پڑھا کرو، بے شک اونچی آواز میں، اونچی آواز، تاکہ ارد گرد وہ آواز سنائی دے، تو اس سے بھی یہ بھی جادو کا بڑا پکا توڑ ہے۔ کہتے ہیں جس گھر میں بآواز بلند قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اس شخص کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ گھر وہ آواز ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اتنی نور والی بات ہو رہی تھی، وہ کدھر گئی ہے، دوبارہ کوئی چاہیے۔ سبحان تو دیکھیں ہمارے پرانے بزرگ تھے تو صبح نماز فجر کے بعد جب بیٹھ کے وہ تلاوت کیا کرتے تو بآواز بلند ہوتی تھی، گھر کے اندر نا ایک رونق لگی ہوتی تھی، بابا جی قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اماں جی قرآن شریف پڑھ رہی ہیں، اونچی اونچی آواز میں آ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، وہ پڑھنا ہی برکت ہے، تو پڑھا کریں گھر میں۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ ساری خیر والی چیزیں ہیں، خیر والی چیزوں کے ساتھ ساتھ رہیں تو ان آپ کو ان سفلی معاملات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ نا یوٹیوب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ سفلی علم ہو تو کیا کیا آپ کو چیزیں ہوتی ہیں، یہ سرچ میں ہے موجود یہ بات کہ لوگ سفلیات کو، عملیات کو، ان چیزوں کو سرچ کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں۔ تو دیکھیں ابھی بھی لوگوں کی ریسرچ کے اندر یہ چیزیں، سرچ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو نور کی طرف چل رہے ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اندھیرے کی طرف چل رہے ہیں۔ یہ چلتا رہے گا، یہ آخری دن تک چلتا رہے گا۔ خیر اور شر کی لڑائی اس دن ختم ہوگی جس دن دنیا ختم ہوگی، تو جب ختم ہو جائے گی تو پھر ساری کہانی کھل جائے گی، نام لینے والے ہوں گے اس دن کہانی ختم ہو جانی ساری کی ساری۔ تو یہ آپ نے اپنے اندر سے ڈھونڈنا ہے کہ آپ کا دل کا رجحان روشنی کی طرف ہے یا اندھیرے کی طرف ہے۔ اگر آپ کا یہ فیصلہ ہو گیا زندگی کے اندر کہ ہم نے آج کے بعد صرف روشنی کی طرف دیکھنا ہے، اپنے رزق کو پاک کریں، اپنی زبان کو پاک کریں، کوشش کریں کہ زیادہ تر وقت وضو میں رہیں، سبحان اللہ، اللہ کے ذکر کریں، قرآن پاک پڑھیں،
بزرگوں کی کہیں بھی باتیں سنیں, زندگی میں اس کو عمل میں لے کے آئیں. یہ ساری چیزیں بہت پیچھے کہیں رہ جاتی ہیں. یہ ان کا بہت چھوٹا سا وجود ہے جس کو بہت بڑا بنا دیا گیا ہوا ہے. اتنا بڑا نہیں ہے کہ آپ اللہ کی طاقت کے سامنے کھڑا کریں اس کو. سبحان اللہ. مطلب اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے. اور سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا یہ جملہ کہ دنیا میں اس سے بڑا انصاف اور کیا ہوگا کہ یہ گناہ کے متلاشی کو گناہ اور فضل کے متلاشی کو فضل دیتی ہے. تو جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہی آپ کو ملے گا. تم خود سچے ہو جاؤ, سچا خود تمہارے پاس آئے گا. سبحان اللہ. تو یہ جتنے آپ کے اندر سچائی آتی جائے گی اتنے معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہوتے جائیں گے. سرکار کہتے تھے یہ دنیا جو ہے نا یہ گنبد کی طرح ہے, جیسی آواز دو گے ایکو ویسی آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھی آواز دو گے اچھی آواز خیر آئے کی گی, آواز دو گے تو خیر لوٹ کی کے آواز آئے آئے گی. ہاں, شر کی آواز دو گے تو شر ہی لوٹ کے آئے گا. سبحان اللہ. ایک جادو جو چلانا ہے وہ محبت کا جادو, وہ محبت کا جادو ہے. اور یہ جادو چل جائے تو باقی جادو پیچھے رہ جائے. بالکل بالکل. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جس طرح سے میں نے انجوائے کیا, بڑا کچھ سیکھا, ویسے آپ کو بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. نئی ایپیسوڈ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.